نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیو، میرے ویڈیو لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویڈیو لوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں رہتا ہے۔ سورہ یونس کا آیت نمبر 79 سے لے کر 97 تک میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرمان بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کا مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، چنانچہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی مت پیروی کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فرعون اور اس کے فوجیوں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے کے پہنچا تو وہ پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلافات نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور
اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اسی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔